اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج ہم اس میں دوسرے باب کی شروعات کریں گے، جو اس میں اللہ تعالی جل شانہ و عما نوالہ کے خوف اور ڈر کا بیان کیا گیا ہے۔ دین کے اس جافشانی کے باوجود جس کے قصے اس سے پہلے باب میں گزرے ہیں، اور دین کے لیے اپنی جان، مال، آبرو سب کچھ فنا کر دینے کے بعد جس کا نمونہ آپ سبھی دیکھ چکے ہیں، اللہ جل شانہ کا خوف، ڈر کس قدر ان حضرات میں پایا جاتا تھا، اللہ کرے اس کا کچھ حصہ ہم سیاہ کاروں کو بھی نصیب ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس کے بھی چند قصے آگے لکھے جا رہے ہیں۔ آندھی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ جب ابر، آندھی وغیرہ ہوتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا، اور چہرے کا رنگ پھیکا ہو جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لاتے، اور دعا پڑھتے جس کا ترجمہ ہے، یا اللہ اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جو اس ہوا میں ہو بارش وغیرہ اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں، یا اللہ میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش شروع ہو جاتی تو چہرے پر خوشی شروع ہوتی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب لوگ جب ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ ایک گرانی محسوس کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، مجھے اس کا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہی عذاب دیا گیا، اور وہ ابر دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، ان لوگوں نے، قوم عاد نے، جب اس بادل کو اپنی وادیوں کے مقابل آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا، نہیں، برسانے والا نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، اور نبی سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح کی سزا دیا کرتے تھے۔ بیان القرآن۔ فائدہ: یہ اللہ کے خوف کا حال اسی پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین والآخرین ہونا خود اسی کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے آپ کو عذاب دیں۔ اس کے بعد اے خداوندی، اس وعدہ خداوندی کے باوجود پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ ابر اور آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا۔ ہم لوگوں کے لیے ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور زلزلوں اور دوسرے قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے، توبہ، استغفار، نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے، دوسری قسم کی تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 2، اندھیرے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا فعل۔
नज़र बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में एक मरतबा दिन में अंधेरा छा गया। मैं हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इस किस्म की चीज़ें पेश आती थीं। उन्होंने फरमाया, खुदा की पनाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो ज़रा सी हवा तेज़ हो जाती तो हम लोग क़यामत के आ जाने के खौफ से मस्जिद में दौड़ जाते थे। एक दूसरे सहाबी अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब आंधी चलती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबराए हुए मस्जिद की तरफ ले जाते। फ़ायदा: आज किसी बड़े से बड़े हादसा मुसीबत बला में भी मस्जिद की किसी को याद आती है। आम आदमी को छोड़कर ख़ास में इसका एहतमाम कुछ पाया जाता है क्या? आप खुद ही इसका जवाब अपने दिल में सोचें। तीसरा किस्सा सूरज ग्रहण में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हो गया। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़िक्र हुई कि इस मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अमल फरमाएंगे, क्या करेंगे, इसकी तहक़ीक़ की जाए। जो हज़रात अपने अपने काम में मशगूल थे छोड़कर दौड़े आए और नव उम्र लड़के जो तीरंदाजी की मशक कर रहे थे उनको छोड़कर लपके हुए आए ताकि ये देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त क्या करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत कुसूफ सूरज ग्रहण की नमाज़ पढ़ी जो इतनी लंबी थी कि लोग गश खाकर गिरने लगे। नमाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते और फरमाते थे, ए रब, क्या आपने मुझसे इसका वायदा नहीं फरमाया था कि आप इन लोगों को मेरे मौजूद रहते हुए अज़ाब ना फरमाएंगे। ऐसी हालत में भी अज़ाब ना फरमाएंगे कि वे लोग इस्तग़फ़ार करते रहें। सूरह अनफ़ाल में अल्लाह जल्ल शानहू ने इसका वादा फरमा रखा है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नसीहत फरमाई कि जब कभी ऐसा मौका हो और आफ़ताब या चाँद ग्रहण हो तो घबरा कर नमाज की तरफ मुतवज्जह हो जाया करो। मैं जो आखिरत के हालत देखता हूँ, अगर तुमको मालूम हो जाए तो हंसना कम कर दो और रोने की कसरत कर दो। जब कभी ऐसी हालत पेश आए नमाज़ पढ़ो, दुआ मांगो, सदका करो। दोस्तों, इसी तरह से और वाक़यात का भी आगे सिलसिला कायम रहेगा और हम घर की तालीम का ये सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपकी दुआओं का तालिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।